اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی ولو جاہلہ ویأس منہ تصدق به عنہ. یہاں پہ گفتگو اس مسئلہ میں ہے کہ انسان کے لیے جو ہے وہ جو دین اس کے ذمہ پہ ہے، کوئی بھی اس کے ذمہ پہ دین ہے، کسی کا بھی اس نے مال ادا کرنا ہے، تو اگر مالک غائب ہے، ٹھیک ہے، مالک موجود نہیں ہے، اس تک رسائی نہیں ہو سکتی، کسی کا قرضہ دینا تھا، اب بندے جو ہے وہ چلا گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا کس کا پیسہ ہے. یا یہ مسئلہ اس کا بھی آتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ کسی کی امانت پڑی تھی اور وہ آپ نے اٹھا لی اور پھر مالک ہی آپ کو نہیں ملا، ٹھیک ہے. تو دونوں مسئلے کو، اس مسئلے کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول المالک کہتے ہیں، کہ چیز آپ کے پاس ہے لیکن مالک مجہول ہے. اور اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ مالک اس کا غائب ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ مالک تک رسائی کیا ممکن نہیں ہے. تو اس میں پہلے مرحلے پہ تو یہی کہا کہ اگر وفات کا وقت قریب آئے گا تو پھر تو واجب ہو جائے گی کہ اس کو الگ کرے مال کو، یا الگ کر کے رکھے، یا پھر کیا ہے اس کی وصیت کرے ایسے بندے کی طرف کہ جس کے اوپر کیا ہے اسے اطمینان بھی ہو، تو وہ کیسے ادا کرے گا. اچھا، اب یہ ہے کہ بندہ غائب ہے، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ غائب ہے تو پہلے مرحلے میں تو کیا ہے بھی اس کو تلاش کرے، اس کے وارثوں کو تلاش کرے، اس کا مال ہے اس تک پہنچائے. اب یہ کہتا ہے کہ بعد الفحص والیأس، کہ فحص بھی کی اور فحص کے بعد کیا ہو گیا؟ مایوس ہو گیا. مایوس ہو گیا کہ وہ نہیں مل سکتا. جب وہ نہیں مل سکتا تو اب وہ وصیت کرنے کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے، اس مال کو الگ کرنے کا کیا فائدہ جب کیا ہے اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے. یا جو ہے وہ ہم یہ کہیں کہ اس نے وصیت کر دی تھی، الگ بھی کر دیا، یہ فوت ہو گیا، اب وارث جو ہے بیچارے آ کے وہ ڈھونڈ رہے ہیں مالک کو، وہ مل ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے. تو بحث کس میں ہے کہ جو دین کا مالک ہے وہ مالک جو ہے نا وہ مل نہیں رہا، ٹھیک ہے. لا یمکن العثور عین سا وورا، اس کے اوپر جو عثور ہے اس کو پانا کیا ہے، یہ ناممکن ہو گیا ہے، وہ کیا مایوس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ذمہ پہ ہے مال وہ مایوس ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ اس مال کا کیا کیا جائے، ٹھیک ہے. تو کیا اس مال کے احکام وہی آئیں گے کہ جو مال مجہول المالک کے ہیں، یا کون سے احکام آئیں گے؟ تو یہاں پہ فقہا کا جو ہے وہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے. ایک جو نظریہ بھی ہمارے مشہور فقہا کا ہے وہ یہی ہے کہ اس مال کو جو ہے وہ حاکم شرع کی طرف پلٹائیں اور حاکم شرع کی اجازت سے کیا ہے اس کو کیا کریں، صدقہ کر دیں. یا حاکم شرع جہاں پہ کیا ہے حکم دیں کہ وہاں پہ کیا ہے تصرف کر دیں. تو لہٰذا اس مال کو آپ نے کدھر لے کر جانا ہے؟ حاکم شرع کی طرف لے کر جانا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ حاکم شرع کی آپ نے امانت میں دے دینا ہے، اس کو کیا ہے ولایت ہے ایسے اموال کے اوپر کہ جو اموال کیا ہوتے ہیں قاصرین کے ہیں، نابالغ افراد، مجنون افراد، یا وہ اموال کے جن کے مالکوں کے نہیں پتہ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک ایسی حاکمیت کہتے ہیں کہ جس کو آج کل کی تعبیر میں کیا کہتے ہیں؟ ولایت مطلقہ کے مقابلے میں ولایت خاصہ کہتے ہیں، کہ امور حسبیہ میں کیا ہے؟ ولایت ہے، کہ کسی مال کا مالک ہی نہیں پتہ، اب اس مال کو کون سنبھالے گا؟ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہی فقہا کیا سنبھالیں گے، ان کے پاس کیا ولایت موجود ہے. اب یہ ولایت کن روایات سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے، کون سے اطلاق سے ثابت ہے، سیرت اس کے اوپر دلیل کیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ پہلا موقف ہے جو ایک تقریباً آج کل کے فقہا کا یہی موقف ہے کہ ایسا مال جس کے مالک تک رسائی ممکن نہ رہے، اس مال کو حاکم شرع تک پہنچانا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور اس مال کو آپ اپنی طرف سے صدقہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ اپنی طرف سے مال کو صدقہ کریں گے تو وہ مال تو آپ کا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ کا نہیں ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے کے مال میں تصرف کر رہے ہیں. آپ بھلے کہیں کہ میں کیا اچھا تصرف کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تصرف تو کر رہے ہیں بلا پہ دوسرے کے مال اٹھا کے آپ ایسی صدقہ کر دیا، اس سے پوچھے نہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو اس مال کے اوپر ولایت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس میں تصرف کرے جس کو اس مال کے اوپر کیا ولایت حاصل ہے، اور ولایت کس کے پاس ہے؟ حاکم شرع کے پاس ہے. تو یہ کیا ہے؟ پہلا کیا موقف ہے. دوسرا موقف کیا ہے کہ نہیں جی یہ خود ہی صدقہ کر دے، کیونکہ اگر یہ صدقہ کرے گا تو یہ کون سا کسی کے مال میں ایسا تصرف کر رہا ہے کہ جس سے اس کو نقصان ہو رہا ہے، یہ بلکہ ایک ایسا تصرف کر رہا ہے کہ جس میں یہ دوسرے کے اوپر احسان کر رہا ہے. اور کسی کے اوپر احسان کرنے کے لیے اس کی پرمیشن لینا کیا ضروری نہیں ہوتی. احسان کیسے کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ صدقہ جو ہے وہ یوں کر رہا ہے کہ اگر وہ مالک مل گیا، واپس آ گیا اور اس نے مطالبہ کیا تو میں اس کا ضامن ہوں گا، میں دوبارہ سے کیا اس کو ادا کروں گا.
صدقے کا یہی مطلب ہوتا ہے. ٹھیک. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ اس نے صدقہ کر دیا، وہ آئے تو وہ کہے کہ نہیں جی میں نے تمہارے ساتھ صدقہ کر دیا جاؤ تم، نہیں، بلکہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ صدقہ کیا ہے اس شرط کے ساتھ ہے کہ اگر وہ آ گیا اور اس نے مطالبہ کیا تو میں اس کے کیا ضامن ہوں گا، میں اس کو ادا کروں گا. اور اگر وہ نہ آیا ٹھیک ہے تو پھر یہ صدقہ اسی کی ثواب میں جائے گا، اسی کی طرف سے میں نے صدقہ کر دیا. تو یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ وہ مال میں کیا اپنے پاس رکھوں. ٹھیک ہے، اپنے پاس میں رکھوں گا تو وہ کیا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ضائع ہو جائے، الگ کر کے رکھا، کسی کو وصیت کی، ہو سکتا ہے وہ بندہ ہی مر جائے، وہ بندہ ہی وفا نہ کرے اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سارے خطرات لے کے ہوتے ہیں. تو سیدھے سیدھا کیا ہے کہ میں اس کے اوپر احسان کروں، ادا کر دوں، جب وہ آ جائے گا تو اسے کیا واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے، اگر وہ واپس نہیں مانگے گا تو اس کی طرف سے ہو جائے گا. تو یہ احسان کرنا ہے. تو لہٰذا کسی کے دوسرے کے مال میں یہ تصرف آپ ایسے نہ کہیں، اسے آپ کیا کہیں کہ دوسرے کے اوپر وہ ایک نیکی کر رہے، احسان کر رہے، اس کے مال کو وہ مزید کیا محفوظ بنا رہے. مزید کیسے محفوظ بنا رہے کہ وہ اس کو امانت کے طور پہ اپنے اوپر رکھ رہے کہ جب آئے گا تو وہ مانگے گا تو واپس کر دوں گا. اور پھر دوسرے مال کو یوں محفوظ بنا رہا ہے کہ اسے اس نے صدقہ بھی کر دیا. یعنی اب یہاں پہ مال کے ضائع ہونے کا بھی کیا ہے کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ اس کی کیا ہے عبادت میں بھی کیا ہے یہ شمار ہو جائے گا اس کی طرف سے. مستقل امور ہو گئے الگ الگ، جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں. ٹھیک ہے، تیسرا نظریہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھے، محفوظ کر کے رکھے، اس کی حفاظت کرتا رہے، جس کے اوپر ظاہری بات ہے خطرات بھی لاحق ہوں گے، باقی چیزیں بھی ہیں جو بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو شہید ثانی نے یہ نتیجہ نکالا کہ بھائی ہم اختیار دے دیتے ہیں، جو وہ کرنا چاہے اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ثانی کا موقف ہے کہ احتیاط واجب کے طور پہ حاکم شرع سے اجازت لے کر صدقہ کر دے، اجازت بھی لے لے، پرمیشن، تاکہ یہ والا اشکال بھی نہ رہے کہ بھی کسی مال کے غیر میں تصرف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ اس کو رکھے بھی نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ صدقہ بھی کر دے. ٹھیک ہے، اور پھر نیت پہ یہ رکھے کہ اگر وہ واپس آ گیا اس نے مانگا تو میں کیا اس کو دے بھی دوں گا. سیستانی کا یہ جو بنا پر احتیاط، یہ احتیاط واجب ہے. ٹھیک ہے، یعنی مجہور مالک میں اذن لینا پڑتا ہے، بنا پر احتیاط حاکم شرع سے اجازت لینا پڑتا ہے، کیونکہ اسی کو ولایت ہے. جب اسی کو ولایت حاصل ہے تو اس کو ولی سے اجازت لینا ضروری ہے. شہید اول یہ ہے کہ بھائی صدقہ کر دو گے اپنی طرف، ہاں اپنی طرف صدقہ کر دو، حاکم شرع سے تخییر کے قائل ہیں کہ چاہے تو کرے، ہاں کچھ بھی کرے تخییر، یعنی یہ اختیار کے قائل نہیں ہوئے یہاں پہ. صحیح. تو صحیح ثانی کا عام طور پہ کیا موقف ہوتا ہے کہ جو اموال کا مسئلہ آتا ہے نا، دوسروں کے اموال کا مسئلہ، وہاں پہ وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں، یعنی وہ ایسے فری ہینڈ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، وہ فتویٰ نہیں دیتے، وہاں پہ احتیاط ہی کرتے ہیں. تو کسی اور کا مال ہے تو اس میں وہ احتیاط کریں گے، حاکم شرع سے اجازت لو، پوچھ لو، اس کے بعد کیا صدقہ کرو. اچھا، تو ولو جاہلہ، جاہلہ یعنی جاہلہ کا فائل کیا بنائیں گے، یعنی جاہل جاہلہ کا ہم یہ رکھیں کہ من علیہ الدین، کیونکہ ابھی بحث جو ہے وہ قرض سے نکل کے کلی طور پہ دین میں چلنے کے لیے. ٹھیک ہے، من علیہ الدین، مقترض بھی ہو سکتا ہے، مقترض کے علاوہ مشتری بھی ہو سکتا ہے. کسی نے کوئی کسی سے ادار چیز خریدی ہے، ادار اس کو واپس کرنا ہے تو اسے مشتری کہیں گے نا. مقترض بھی ہو سکتا ہے، مشتری بھی ہو سکتا ہے، بیچنے والا بھی ہو سکتا ہے، دکاندار بھی ہو سکتا ہے. اس نے پیمنٹ لے لیا، ابھی تک پیسہ نہیں دیا، مال نہیں پہنچایا، انہیں مقترض نہیں کہیں گے نا، یہ تو بیع و شراء بھی ہے نا. ٹھیک ہے، مقترض کی تعریف اور ہے، بیع کی تعریف اور ہے. ٹھیک ہے، واضح. اچھا، ہم ہے قرض کے چیپٹر میں، لیکن ابھی ہم عام ہے، کیونکہ یہ پیچھے دیکھیں، ہاں یہ جب پیچھے ویاجب علی المدیون نیت القضاء، وہاں پہ شہید ثانی نے کیا لکھا، علی المدیون لکھ دیا. سیدھا کیا لکھتے، علی المقروض لکھتے، علی المقترض لکھتے، لفظ مقروض لکھتے، علی المقترض لکھتے. علی المدیون کا لفظ لکھا، مدیون کا کیوں لکھا، تاکہ یہ جس بندے کے اوپر بھی دین ہوتا ہے نا، یہ کلی حکم بیان کر رہے ہیں. جس بندے نے بھی کسی کا کچھ دینا ہے، چاہے اس نے اس کا نقصان کیا ہے، چاہے اس سے ادار پہ کوئی چیز لی ہے، چاہے اس کی چوری کی ہے، غصب کی ہوئی ہے، چاہے اس سے قرضہ لیا ہوا ہے، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ یہ نیت رکھے کہ میں ادا کروں گا. اسی طریقے سے ہر جو مدیون ہے، یعنی من علیہ الدین، لو جاہل من علیہ الدین، کس سے دین ہے، لہو سے کی تعبیر کیا کریں گے، من لہو الدین، من لہو الدین. ٹھیک ہے، من لہو الدین میں اب یہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ مقرض، ہم کہتے ہیں ممکن ہے مقرض ہو، ممکن ہے بیع ہو، ممکن ہے کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، مالک کہتے ہیں ہم لوگ، ہاں مالک الدین، مالک الدین کہتے ہیں. یعنی لو جاہل من علیہ الدین عن مالک الدین. ٹھیک ہے، مالک الدین سے کیا ہو جائے، جاہل ہو جائے. اچھا، جاہل ہو یعنی کیا مطلب، مجہول المالک، اسے کیا کہتے ہیں، مجہول المالک ہے، کہ مالک کیا مجہول ہو گیا. ٹھیک ہے،
اب مجہول کی تعبیر یہاں پہ جو شہید ثانی نے استعمال کی، یہ شہید ثانی کی تعبیر ہے نا، وَلَوْ جَاهِلَهُ، نہیں اگر ہاں عفوا شہید ثانی کی ہے، یعنی یہ احکام اب کس کے بنا رہے ہیں؟ مجہول المالک کے بنا رہے ہیں، کہ مالک کیا ہوگا؟ جی مجہول ہو گیا۔ مجہول مالک کا فقہ میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جس کو آپ پہچان نہیں پاتے، جس تک آپ پہنچ نہیں پاتے، یعنی من لا یقدر العثور علیہ، من لا یمکن العثور علیہ، کہ جس تک پہنچنا آپ کے لیے کیا ممکن نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ آپ اس کو نام وغیرہ اس کا جانتے ہوں، ٹھیک ہے، ابھی اس تک نہیں پہنچ پا رہے، تو اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ غائب۔ ایک بندہ غائب ہے لیکن آپ اس کا تعارف جانتے ہیں لیکن غائب ہے، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ مجہول المالک کہیں گے۔ یعنی آپ کے گھر پہ مہمان رہے، زائرین مہمان رہے، اور آپ گپ شپ ہوگی، آپ جانتے ہیں کہ یہ جی ایران کے زائرین ہیں ماشاءاللہ، اور گپ شپ، نام شام بھی پتہ، ساری چیز کاروبار بھی پتہ، مجہول نہیں ہے، ہم اس سے یائس ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دور ہے۔ اب وہ جو زائر ہیں وہ آپ کے گھر پہ کوئی چیز بھول گئے ہیں، اب اس چیز کا کیا حکم ہے؟ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مال ہے، مال مجہول المالک ہے۔ مال مجہول مالک اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا مالک کیا ہے؟ مجہول ہے۔ مجہول کیا مطلب ہے؟ یعنی اس تک پہنچنا کیا ہے آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مجہول کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس تک پہنچنا کیا ہے ممکن نہ ہو۔ مجہول کا یہ لغوی مطلب نہیں ہے کہ جس کا نام وغیرہ نہ پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے امام جماعت میں کیا کہتے ہیں کہ مجہول الحال جو امام جماعت ہو اس کی پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اب وہاں پہ مجہول الحال میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں بھی نام بتاؤ، یہ پیش نماز کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نام نہیں، مجہول الحال کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی عدالت کا آپ کو پتہ ہو، بس نام شم چاہے نہ پتہ ہو، نام نہ پتہ ہو، یہ بھی نہ پتہ ہو سید ہے غیر سید ہے یہ بھی نہ پتہ ہو، کتنا پڑھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، بس یہ پتہ ہے کہ لوگ اس کو عادل سمجھتے ہیں، یہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی وہ عادل ہی ہوگا، تو ہاں عادل ہی ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے نام اس کا نام بھی پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں سے کہ حرم میں پڑھا رہتا ہوں؟ نہیں، یعنی عمومی مطلب لے رہا فیام کا ہوگا نا، منشا اوکلا اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں ایسا تو نہیں ہے بندہ آ کر نا ابھی کھڑا اچھا، بہرحال جاہلہ کے اوپر، اب جاہلوں کے اوپر کیا رہ جائیں کہ یعنی مالک مجہول ہے، کیا مطلب؟ یعنی اس تک نہیں پہنچ سکتے آپ، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے مجہول کیسے ہے؟ مجھے سارا اس کے باپ کا پتہ ہے، ساری چیزیں پتہ تو ہے سارا، پہنچو پھر، اگر پتہ ہے تو پہنچو پھر، تو اس کا پتہ ہونا گویا کہ نہ پتہ ہونا ہے، جب پہنچ ہی نہیں پا رہے تو مجہول اسے کہتے ہیں۔ اچھا، اگلی تعبیر کیا ہے کہ یائس من، اس سے مایوس بھی ہو گئے۔ اچھا، مجہول المالک اور لقطہ کے احکام میں فرق ہے۔ لقطہ یعنی گم شدہ جو چیز ہوتی ہے، اب یہ پھر منہاج آ رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ لقطہ کے اندر شریعت نے حد بندی کی ہوئی ہے کہ سال تک آپ کیا کریں گے؟ تلاش کریں گے، ٹھیک ہے، جبکہ مجہول المالک میں سال وغیرہ کی حد بندی نہیں ہے، یہاں پہ معیار کیا ہے؟ مایوس ہونا ہے، لقطہ کیا ہے؟ گم شدہ چیز۔ اچھا، مجہول المالک چیز گم نہیں ہوتی، صحیح، ٹھیک ہے، بھول گیا وہ بندہ، بھول گیا، بیسن پہ چیز بھول گیا، انگوٹھی بھول گیا، اسے لقطہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور لقطہ کسے کہیں گے ہم؟ جسے جو رستے میں گر گئی، اچھا، ضیاء عربی میں کہتے ہیں ضیاء المال عن المالک ہے، صحیح، ٹھیک ہے، گر گیا پیسہ۔ تو لقطہ میں تو آپ کیا ہے؟ پیسے کے اوپر نشانی نہ ہو، آپ سارا رکھ سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا ہو، ٹھیک ہے۔ مجہول المالک تو 10 روپے آپ نہیں رکھ سکتے، روبو نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے دو چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ جوتے کا مسئلہ کیا ہے؟ مجہول مالک میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ گم شدہ میں نہیں جاتا۔ تو یہ دو چیزوں میں کیا فرق رہتا ہے؟ مجہول المالک کے اور احکام ہے اور لقطہ کے کیا ہے؟ اور احکام ہے۔ تو مجہول المالک میں ایک چیز کیا آتی ہے کہ یائس منہ، کہ جب تک انسان مایوس نہ ہو جائے، انسان کی ذمہ داری کیا رہتی ہے کہ اس چیز کو بچا کے رکھے اور مالک کو کیا تلاش کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ یائس منہ یعنی جب اس سے کیا ہو گیا؟ مایوس ہو گیا، تو تصدق بہ، تصدق بالمال ہے، ٹھیک ہے، عنہ یعنی ان مالک الدین ہے، جو دین کا مالک ہے اس کی طرف سے کیا کرے گا؟ صدقہ کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ فی المشہور یعنی فی الرأی المشہور، یہی کیا چیز ہے۔ وکیلا، ایک قول یہاں پہ کیا ہے کہ یتعین دفعہ الی الحاکم، کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، عینی ہے، تخیری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عینی طور پہ اس کے اوپر یہی واجب ہے کہ دفع المال الی الحاکم۔ حاکم سے کیا مراد ہے؟ حاکم شرعی مراد ہے، حاکم سے مراد وہ ہمارے نہیں ہیں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب لوگ، ٹھیک ہے، یعنی حاکم شرع یعنی حاکم فقیہ جامع شرعیت۔ حاکم سے کیا مراد ہوتی ہے؟ فقیہ جامع شرعیت، اگرچہ وہ عالم نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، اس میں عالمیت شرط نہیں ہوتی۔ اچھا، حاکم طرف کیوں پہنچانا ضروری ہے؟ کیونکہ لأن الصدقہ، کیونکہ یہ جو صدقہ کرنے کا بندے کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کر دو، لأن الصدقہ تصرف فی مال الغیر بغیر اذنہ، یہ تو آپ غیر کے مال میں تصرف کر رہے ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر، لہٰذا حاکم کو دے دو۔ اس کو حاکم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے کیا ہے؟ حاکمیت ہے، اس کے اوپر ولایت ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پاس ولایت نہیں ہے، جس کے پاس ولایت ہے اس کو دے دیں، آپ صدقہ کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا، یضاعف بانها احسان محض الیہ،
یضاف کس کو، یعنی یہ جو انہوں نے کہا نا کہ تصرف صدقہ فی کریں مال گے تو الغیر۔ تصرف فی مال الغیر ہے، اس کو ہاں اس دلیل کو ضعیف قرار دیا گیا، شیخ ثانی نے ضعیف کر دی یا ویسے؟ نہیں کہتے ہیں کہ ضعیف قرار دیا گیا، دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے ضعیف قرار دیا گیا، ٹھیک ہے ضعیف کیسے قرار دیا گیا، تو انہوں نے کہا بھی یہ کسی کے مال میں تصرف تھوڑی ہو رہا ہے، یہ تو کسی کے اوپر احسان ہو رہا ہے، اس کی طرف صدقہ دے رہے ٹھیک ہے آپ کسی بندے کے اوپر احسان کریں تو کیا ضروری ہے کہ اس سے آپ اجازت لیں کہ ہم آپ کے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں، کر لیں کیا، ٹھیک ہے تو احسان آپ کیا کہتے ہیں، نیکی اور پوچھ پوچھ نہیں کہتے، کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ بلا صاحب آپ کی دعوت کریں تو آپ کیا کہتے ہیں، نیکی اور پوچھ پوچھ، ٹھیک ہے یعنی احسان میں پوچھا نہیں جاتا کسی سے، ٹھیک ہے احسان کر دیا جاتا ہے، واضح ہے تو اگر دوسرے کی جانب سے صدقہ کرنا اس پر احسان ہے؟ احسان ہے، اچھا یہ جو ہم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا یعنی صدقہ نکالتے ہاں ہیں تو یہ احسان ہے، یہ احسان یا امام پر نیکی ہے، احسان؟ نیکی ہے، احسان بھی معنی نیکی کے، صحیح ٹھیک ہے احسان معنی کیا نیکی ہے، احسان۔ احسان ہاں احسان ورنہ وہ ہمارے مالک ہیں بھئی، بے ہم شک۔ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک ہے اولا پہ تصرف ہیں، احسان مطلب کیا کہ بھئی ہاں ان کا حق نہیں بنتا، ہم تو ان کا حق ادا ہی نہیں کر پا رہے نا جو ان کا صحیح حقوق بات ہے، ہے۔ ٹھیک ہے یعنی ان کی جانب سے نیکی ہاں کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر ہم ایک نیکی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اچھا بأنہا یعنی بأن الصدقہ، ہاں بأن الصدقة ليس تصرف في مال الغير بغیر اذن بل الصدقة هو احسان محض الیہ الی الغیر، یہ کیا کرنا ہے جی، وہ جو بندہ ہے مالک دین ہے اس کے اوپر فقط احسان محض کرنا ہے، احسان محض سے ہٹ کے اس کے مال کو آپ چھیڑ ہی نہیں رہے، کیوں نہیں چھیڑ رہے، کیونکہ لأنه ان ظاہر وہ جو مجہول مالک تھا اگر وہ اس کا ظہور ہو گیا، نعم ٹھیک ہے دیکھو جی ظہور ہو گیا اس کا، مالک الدین، مالک دین کا ظہور ہو گیا ہے نا، وہ آ گیا، ولم یرضى بها ولم یرضى بالصدقہ، وہ صدقے کے اوپر راضی نہ ہوا تو کیا ہے، ضامن له عوضها، تو یہ اس کے لیے ضامن بنے گا عوضها صدقہ کے عوض کا، ٹھیک ہے ضامن لہو یعنی ٹھیک ہے۔ ضامن لمالک الدین، ہاں، ٹھیک ہے وَإِن لَمْ يَظْهَرْ ٹھیک ہے وَإِن- وإلا اگر وہ ظاہر نہیں ہوتا ہم۔ تو فہی انفع، تو یہ صدقہ کیا ہے، ہیا صدقہ یعنی یہ صدقہ کیا انفع، وَإِن لم يظہر، ہاں ان لم یظہر اگر وہ ظاہر نہیں ہوتا ظہور نہیں ہوتا اس کا، ٹھیک ہے غیبت میں رہتے ہیں نعم ان مجہولی رہتے ہیں، تو فہی انفع تو یہ صدقہ زیادہ نفع بخش ہے، کس بات سے کہ من بقاء العین، کہ عین کو آپ باقی رکھتے، المعزولت جدا کر کے، اور ساتھ کیا ہوتا المعرضۃ لتلفها، جب جدا کر کے رکھی ہوئی ہے تو وہ معرض تلف میں ہے، ٹھیک ہے وہ تلف ہو سکتی ہے، لیکن کیسے تلف ہو سکتی ہے، بغیر تفریط، ٹھیک ہے آپ کی طرف سے کوئی سستی نہیں ہوگی لیکن بالآخر پھر بھی تلف ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایشو بن سکتا ہے، معرض تلف میں تو ہے بغیر تفریط، المسقط لحق ہی، اور بغیر تفریط کے جو مال کا تلف کرنا ہے نا یہ اس کے حق کو کیا کر دے گا، ساقط کر دے گا، کر دیں گے۔ یہ یہاں پہ ایک قانون ہے کہ لیس علی الامین لَيْسَ عَلَى الْيَمِينِ الا الیمین، زمان الا الیمین، الا الیمین، ہاں اچھا عفواً، ٹھیک ہے جی کہ امین جو ہوتا ہے نا، امین کسی کو بھی آپ امانت دیتے ہیں تو اگر اس کے پاس آپ کی امانت ضائع ہو جاتی ہے، تو قسم کھانا اس کا کافی ٹھیک ہے ہوگا۔ اس کے لیے گواہ لینا بھی ضروری نہیں ہوتا، بس وہ قسم کھائے گا کہ میں نے کوئی سستی وغیرہ نہیں کی، آپ کا مال ضائع ہو گیا اور وہ ضامن بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے الامین لیس بضامن، امین کیا ضامن نہیں ہوتا، الامین لیس بضمین، اس طرح سے بولتے ہیں۔ الامین لیس بضامن یوں کہتے ہیں، امین کیا ضامن نہیں ہوتا، تو اب کیا ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اگر صدقہ نہ کرتا، مال کو اپنے پاس رکھتا، جدا کر کے رکھتا، تو یہ مال کیا بن جاتا، امانت بن جاتا، بن جاتی، اور یہ امانت کیا ہوتی ہے، معرض تلف میں ہوتی، کون سی تلف میں، وہ تلف جو بغیر تفریط کی ہوتی ہے، اور اذا کان التلف بغیر تفریط فهو لا یضمن له، تو یہ اس کا کیا ضامن ہی نہ ہوتا، ضامن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو تلف ہے المسقط لحق ہی، یہ جو اس کا حق بنتا تھا نا دین کے اوپر، اس کے حق کو یہ ساقط کر دیتی، اب یہ کہتا کہ بھئی وہ چیز چوری ہو گئی، بندے نے گن پوائنٹ کو مجھ سے لے رہی، تو لہذا تمہارا حق کیا ہے، ساقط ہو گیا، کیونکہ میں امین بنا، جب میں امین بنا تو امین کے اوپر کیا ہوتی ہے، فقط تعدی اور تفرید کرے، اگر وہ اس چیز کے اوپر کوتاہی کرتا ہے پھر وہ ضامن ہوتا ہے، اگر نہ الامین غیر ضامن، امیر کیا ضامن ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اب یہ انہوں نے کیا ہے اس کی روایات سے کیا دلیل بنائی، روایت سے بنا ہے، یہ روایات سے سمجھے گیا نا، امین ضامن نہیں ہوتا، ہاں یہ تو ہے، امین ضامن نہیں، کسی کے اوپر نیکی کرنا اچھی چیز ہے، جی یہ ساری روایات سے یہ چیز تو سمجھی ہے، گئی لیکن یہ جو نظریہ ہے کہ تصدق ہاں نہیں یہ تو کلی روایات سے سمجھا نا، ٹھیک ہے، یہاں پہ مسئلہ ہے اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، میں نے اس کی جانب سے صدقہ کیا، اب دو چیزیں ہیں، یا تو وہ ظاہر ہوگا یا ظاہر نہیں ہوگا، اگر ظاہر نہیں ہوتا تو یہ جو صدقہ میں نے کیا وہی اس کا مال تھا جو صدقہ ہو گیا، مفروض یہ ہے،
اور اگر ایسا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ احسان محض ہے، یہ نہیں ہوا پھر احسان محض، پھر تو اس کی جانب سے ہو گیا۔ احسان محض کیا ہوتے ہیں؟ جب اس کی جانب سے ادا نہ ہوتا، مثلا فی کل حال یکون علیک ذمہ، اس صورت میں ہوتا نا، تو احسان محض سے اس کو آپ کیسے تعبیر احسان کریں؟ محض جب وہ آئے گا تو پیسہ لے گا نا، آئے وہ نہیں ہے تو کیسے پیسہ اس تک پہنچے؟ بھائی وہ آیا نہیں تو مفروض ہمارا کیا ہے، یہ جو میں نے صدقہ دیا وہی اس کا عین تھی، وہی چلی گئی بس۔ وہی اس کا فائدہ ہو گیا نا، جب وہ نہیں آیا فوت ہو گیا، فرض کریں وہ آپ تک پہنچ ہی نہیں پایا، فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، جب فوت ہو گیا ظہور اس کا نہیں ہوا، ایسے ہی فوت ہو گیا، تو یہ اس کے لیے فائدہ ہو گیا نا، زیادہ نفع بخش ہو گیا، برزخ میں فائدہ ہی اس کا ہو گیا نا، مزید فائدہ ہو گیا۔ وہ چیز پڑی رہی تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اب پڑی رہتی تو کیا ہوتا، بلکہ پڑی رہتی اور تلف ہو جاتی تو یہ دوبارہ آ بھی جاتا تو پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ یہ کیا کہتا ہے کہ چیز آپ کی ہم نے الگ کر کے رکھ دی تھی اور وہ ہم امین بن چکے تھے جی، آپ آئے نہیں، ٹھیک ہے، وہ اب تلف ہو چکی ہے تو اب آپ کے ہم ضامن ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ قسم کھاتا ہوں میں، احسان محض کیا ہوتا ہے کہ ہر صورت میں احسان ہے، وہ آ جائے تو پھر بھی احسان ہے، نہ آئے تو پھر بھی احسان ہے، اس کے اوپر مسلسل کیا نیکی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں بیڑا تو مدیون کا غرق ہے، وہ بیچارہ مطلب اگر آ جائے تو صدقہ دیا تھا۔ مدیون اگر راضی نہ ہو تو کیا پھر چیز؟ دوں گا بھائی، اگر راضی ہو جائے تو پھر تو دینا بھی ضروری نہیں۔ ہاں اگر آ گئے آپ نے کہا یار میں نے کر دیا صدقہ، وہ کہے ٹھیک ہے بات ختم، وہ اڑ جائے نہیں بھائی مجھے تو میرے پیسے چاہیے، ہاں تو پھر تو دینے پڑیں گے نا اس کو، ٹھیک ہے، تم تو کہہ رہا ہوں کہ ایسے پھنسا تو پھر بھی مدیون ہی ہے نا۔ ہاں یہ ٹھیک۔ مدیون تو ہے۔ والاقوا، اقوا نظریہ کیا ہے کہ التخییر ہو، کہ آپ جو ہے وہ مدیون کو کیا دے دیں، اختیار دے دیں، کہ بین الصدقہ تو تین چیزوں کے دوران اختیار دے دیں، کہ یا وہ صدقہ کرے، یا ودفیر الحاکم، حاکم شرع کو دے دے، یا ابقائہ فی یدہ، کہ اپنے ہاتھ کے اندر گیا یہ نظریہ شیخ ثانی کو ہوگا۔ ہاں یہ شیخ ثانی کا، مگر یہاں 3 قول ہو گئے، یعنی شیخ ثانی کے نزدیک 3 ہو گئے، پھر تین میں سے کوئی ایک 3 میں سے کوئی تخییر نہیں، تعیین نہیں ہے، تعیین نہیں ہے، نہیں پھر ٹھیک۔ کلن یعنی قول ضعیف جو ہے انہوں نے تعیین کیا تعیین ہے، کی، مصنف کے نزدیک جو ہے وہ مثلا ہے کہ اس تخییر سے مراد وہ اصل والی اس کو تخییر ہے۔ اگر مایوس ہو جائے مثلا تو ایک تو اس سے جاہل ہو، دوسرا کیا مایوس ہو جائے تو صدقہ دے دے، بس شیخ ثانی کے نزدیک، اول کے نزدیک، مصنف کے نزدیک، ہاں مصنف، ہاں شیخ اول کے نزدیک صدقہ دے تو دے، اس کے بعد قول ضعیف جو ہے وہ حاکم شریف کو دے دے، جی جی قیلہ والا قول کیا حاکم کو دے دے، جی جی، اور مصنف کا اقوی قول شیخ ثانی کا کیا ہو گیا کہ تخییر ہے، کہ تینوں میں سے کوئی بھی کرے، دافل الحاکم و ابقاء فی وہ ید۔ جب ابقاء کل کی ہے۔ چاروں میں آپ نے کہا تھا کہ وہ باقی رکھے تو وہ ذکر نہیں کیا شہید نے، ابھی ذکر کیا نا، ابقائہ ابقاء فی فی ید۔ یدہ، یہ قول کے طور پر تو نہیں ذکر کیا، ہاں، قول کے طور پر دلیل ذکر نہیں کے طور کیا، پر ذکر کیا نا اس کو، دلیل کے طور پہ کیا ذکر، اسی میں اس کو ذکر کیا، اچھا اس میں ذکر کر ٹھیک دیا، ہے۔ تو ظاہر ہوتا تو ضامن ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے، کس چیز زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے اپنے ہاتھ میں باقی رکھتا تو اس سے زیادہ فائدہ کیا ہے، صدقہ کر دینا، تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ قول تو نہ ہوا نا کہ قول چہارم کے کچھ قائل اس کے ہیں کہ اس مال کو ہاں یہ قول نہیں ہوا، اس کو قول کی طرف نسبت قول نہیں کی دی، طرف نسبت ہاں نہیں دی، میں اسی یعنی طرح سے احسن تم، یعنی شہید ثانی نے ایک قول جو ہے وہ شہید اول کا ذکر کیا صدقے والا، صدقے والا، دوسرا حاکم شارک سے نقل کرنے والا کیا، تیسرے قول کو ذکر نہیں کیا، ہاں تیسرے کو ذکر نہیں کیا، لیکن دلیل میں اس کی طرف اشارہ کیا اشارہ کیا نا کہ یہ بھی کیا ایک آپشن ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو امانت کے طور پہ کیا رکھے اپنے پاس، ٹھیک ہے، تیسرے قول کی طرف اشارہ کر دیا ہاں ہے، کیسے، ابقاء ہاں فی بالکل یدہ سے، یعنی امام زمانہ کو جو سہم امام ہے وہ بھی مجہول المالک میں جاتا ہے نا، کہ امام مجہول المالک ہیں، یعنی ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے اور پیسہ ان کا ہمارے پاس ہے، اب ہم یہاں پہ کیا کریں، تو یہاں پر بھی یہی صورتیں ہیں کہ آپ حاکم شارک کو دیں، اس کی اجازت سے صرف کریں، دوسرا کیا ہے کہ آپ صدقہ کریں کیونکہ مجہول المالک ہے، تیسرا کیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں باقی رکھیں، اس سے حفاظت کرتے رہیں جب تک امام ظاہر نہ حل ہو، نحن یائسون، ہم لیس ہاں بیائسون، مایوس ہے امام تک پہنچنے سے، امام تک پہنچنے سے مایوس ہے، ہاں یہ ہے صحیح ہے، یہی سر، ہاں امام تک پہنچنے سے یائسون میں مایوس حضور الیہ، ٹھیک، ہاں وہ ہمارے امام ہیں۔ مومن ظہور ہی، ظہور سے تو مایوس نہیں ہے نا، پہنچنے تک مایوس ہے نا، ابھی پیسہ ہے پہنچنا، اسی وجہ سے وہ یعنی ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ آپ صاحب امام میں کیا کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اللہ علی کا کیا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں صدقہ کرو واجب ہے، ہاں ہمارے چینل جمعہ سے وہ پھر میرے خیال میں اس کی یعنی خمس کے قائل ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ سہم امام کے منکر ہیں، سہم امام کے سارے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں حاکم شارک کی طرف نہیں لے کر جانا، بس اختلاف یہاں پہ ہے، ہاں یا صدقہ آپ کر دیں، مجہول المالک کا صدقہ کر دو امام کی طرف سے، بس یہ ٹھیک ہے، تو ہم احتیاط کے قائل ہوں گے، بس امام کا مال ہے، امام کی طرف صدقہ کر رہے ہیں، امام اس صدقے کے اوپر راضی ہیں راضی نہیں ہیں، تصرف ٹھیک ہے، بحث یہی آتا ہے۔ اور پھر دوسرا کیا ہے کہ امام آ جائیں آپ سے طلب کر لیں، تو آپ نے کون سا وصیت کی ہوئی ہے اپنی اولاد کو حساب کر کے کہ امام ہیں طلب کریں، کہ پھر اس کو امام کو دے دیجیے گا، اکثر پر اس طرف گئے ہیں کہ بھائی خمس ساقط ہو چکا ہے،
اور وہ ایک خبر سے دلالت کرتے ہیں لیکن اس کی دلالت اندر ہے واضح نہیں ہے وہ تو ہے. اچھا یہ درس خارج ہمارا زیادہ چل رہے ہیں, آگے چلیں گے. ولا تصح قسمت الدین المشترک بین شریکین. بہترین کتاب القسمت جو ہے وہ منہاج میں کیا گزری ہے, دیکھیں منہاج کا بڑا فائدہ ہے, ٹھیک ہے, صحیح بات. کوئی بھی ہے. قسمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مال مشترک کو تقسیم کرنا, ٹھیک ہے. مال مشترک کب ہوتا ہے, کیسے بنتا ہے مال مشترک؟ جیسے فرض کریں کہ دو بھائی تھے, ان کا والد فوت ہوا, والد فوت ہونے سے جتنا مال ہے نا وہ ان دو بھائیوں کے کیا ملک میں آ جائے گا, لیکن یہ ملک کیا ہوگی؟ مشترک رہے گی, ٹھیک ہے, ملک مشترک ہوگی. جب تک یہ تقسیم نہیں کریں گے تو گھر کے ہر فٹ پہ, ہر حصے پہ دونوں کا حصہ ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ملک مشاع بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ دو کمرے ہیں گھر کے, ایک کمرہ تمہارا ایک میرا, نہیں, یہ بعد القسمہ ہوگا. جب تقسیم کریں گے تو پھر یہ میرے تیرے کی بات ہوگی. ابھی دونوں کمرے دونوں کے ہیں, دونوں کمرے دونوں کے ہیں, دونوں کیا اس میں شریک ہیں, ٹھیک ہے, دونوں اس میں شریک ہیں. جس مال میں دونوں شریک ہوتے ہیں اس میں شرط کیا رہتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی اجازت سے کیا کرتے ہیں؟ تصرف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں اس کمرے میں سو رہا ہوں اور دوسرے نے اجازت نہیں دی کہ تم اس جگہ پہ نہیں سو سکتے, تو یہ نہیں سو سکتا, اس کو دوسری جگہ پہ سونا پڑے گا, کیونکہ دونوں شریک ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس کی جگہ بھی ہے, وہ کہے گا کہ بھئی یہ جو جگہ یہ تمہاری ہے کیا, جو مجھے اجازت نہیں دے رہی یہاں پہ سونے کی, وہ کہے کہ بالکل میری ہے, میں بھی شریک ہوں اس میں, ٹھیک ہے. تو شریک ہوں کیا مطلب؟ وہ شریک خارج میں معین تو نہیں ہے نا, کتنے مال میں شریک ہوں؟ 50-50 شریک ہوں, 50% یہ جگہ میری بھی ہے. وہ کہتا ہے چلو 50% میں بستر آدھا فولڈ کر کے ادھر آ جاتا ہوں, کہتے ہیں یہ ادھر آئے اس میں 50% میں ہوں, ٹھیک ہے. وہ اور چھوٹے ہوتا جائے گا, ہر جگہ 50% وہ رہے گا, بے شک, ٹھیک ہے. یعنی ایک یہ قدم رکھ رہے ہیں نا, تو اس قدم میں سے جو آدھا 50% ہے نا وہ بھی اس کا ہے, معین نہیں ہے. وہ ادھر قدم کرے یا ادھر کرے, جدھر کرے ہر جگہ پہ ہر نقطے کے اندر یہ کیا ہو گیا؟ شریک ہو گیا. تو مال مشترک کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مال کے ہر نقطہ میں اور ہر جز میں بطور مشاع پھیلے ہوئے, یہ ہر کوئی دونوں میں سے کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے. لہذا ہر ایک کا تصرف کرنا اس مال میں دوسرے کے اذن کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ موقوف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک بحث آتی ہے کہ کیا ان کے لیے جائز ہے کہ اسے تقسیم کریں یا ان کے لیے جائز نہیں ہے. اب جب وہ تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم میں کیا نقصان ہو سکتا ہے, نقصان نہیں ہو سکتا, برابر اس سے بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے, یہ پھر قسمت کی کیا ہے ایک لمبی اقسام ہے, اور وہاں پہ کیا پوری بحث کی گئی ہے. یا اگر ایک قسمت کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے تقسیم کرنا ہے مال, کیا دوسرے کے اوپر قبول کرنا واجب ہے, واجب نہیں ہے, یا کہاں پہ واجب ہے؟ تو عام طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ جب مال برابر حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہو تو شرکاء میں سے اگر کوئی بھی یہ دعویٰ کرے, یعنی یہ مطالبہ کرے, دعویٰ نہیں, مطالبہ کرے کہ مجھے تقسیم کرنا ہے, تو تقسیم کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا, اور باقیوں کے لیے قبول کرنا کیا ہے؟ اس کو واجب ہے. تو وہ پھر کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے اس کو. اس سے کیا کہتے ہیں کہ یجوز قسمت المال المشترک بینہم یا بینہما, انسان کے لیے جائز ہے کہ جو مال ان کے درمیان مشترک ہو اس کو انسان کیا کرے؟ تقسیم کر دے. اب یہ جو مال مشترک ہے یہ کون سا مال ہے؟ کیا جو خارج میں موجود ہے یا وہ مال جو لوگوں کے ذمہ پہ ہے؟ زید اور بکر کا والد فوت ہوا تو اس کے والد کے لوگوں نے کیا پیسے دینے تھے, ٹھیک ہے. فرض کریں کہ 1 لاکھ روپیہ کیا کسی نے دینا تھا والد کا. اب یہ 1 لاکھ کے مالک کون بن گئے؟ اس کے 2 بیٹے بن گئے, اور یہ 1 لاکھ کیا ہو کیسے مالک بنے کہ یہ مشترک طور پہ مالک بنے, تقسیم تو نہیں ہوا. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ بھی شریعت نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے مال کو کیا کریں؟ تقسیم کر لیں. تو یہ مال جو ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ فی ذمہ ہے, فی ذمت الغیر ہے, دوسرے کے ذمہ پہ ہے, یعنی دین ہے. یہ جو دین کیا مالک ہیں, دین کا مالک کون ہوتا ہے؟ یہی ہے مالک نا. یہ جو دین ہے, کیا یہ جو دین ہے اس کو بھی ہم تقسیم کرنے کا حق رکھتے ہیں یا حق نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے, دیون کو یعنی ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ہاں یہ بحث ہے کہ دیون کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, جیسا کہ دیون کے علاوہ باقی مال کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کچھ روایات کی وجہ سے یہ کہتے ہیں سنی اور شیعہ دونوں کا یہ نظریہ بنا کہ دین کو تقسیم جو ہے وہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اگر دین کو آپ تقسیم کر دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ چلیں جی وہ جو بندوں نے پیسے دینے ہیں ہمارے والد کے, ٹوٹل 1 لاکھ بنتا ہے, تو ایک بندے نے 50,000 دینے ہیں, دوسرے نے 50,000 دینے ہیں. یہ جو 50,000 دے گا وہ آپ کے, ہاں وہ کیا کہتا ہے ایک بندے سے جا کے 50,000 لے آتا ہے. اب جو 50,000 ان کو ملا ہے نا, اس میں دونوں شریک ہیں نا. بالکل 50,000 اگر وہ لے کر آ جاتے ہیں تو اب وہ دین نہیں رہا, اس کے بعد وہ تقسیم کر لیں پھر ٹھیک ہے. لیکن وہ 50,000 لے کے نہیں آتے, وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک بندے نے دینے ہیں نا میرے والد کے پیسے 50,000, وہ بس میں اس سے لوں گا, وہ میرے ہو گئے, ٹھیک ہے, اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا, دین کوئی تقسیم کر لیا.
اب ہوا کیا کہ انہوں نے کہا چلیں وہ دین 50 تمہارے ہو گئے اور 50 جو اس نے دینا ہے وہ میرے ہو گئے. ہوا کیا کہ جو پہلے مومن ہے اس نے 50 دے دی اور دوسرا فرار کر گیا. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے وہ 50 بعد میں مل گئے کچھ عرصے کے بعد, اور جو دوسرا ہے اس کو ملے ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. وہ کہتا ہے یار 50,000 میں شریک تھے ہم, تو یہ آدھے مجھے بھی دو. کہتے نہیں, ہم تو پہلے سے تقسیم کر چکے ہیں, پہلے سے تقسیم کر چکے ہیں جب اس کے ہاتھ میں تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ فقہ نے کیا کہا کہ نہیں بھائی پہلے سے تقسیم نہ کرو. لا یجوز قسمت الدین, دین کی تقسیم کیا جائز نہیں ہے. دین سے جو حاصل ہو جائے گا آپ کو, آپ کے پاس آ گیا, پھر آپ تقسیم کرو. ٹھیک ہے, یہی مسئلہ ہے. ولا یصح قسمت الدین. اب یہاں دین سے کیا مراد ہے؟ قرض مراد ہے؟ کہتے نہیں, دین کیا المال الکلی الثابت فی ذمت الغیر, جو بھی کلی مال ہے دوسرے کی ذمہ پہ ثابت ہے اس دین کو تقسیم نہیں کر سکتے. کون لوگ تقسیم کریں گے؟ جو اس دین کے مالک ہیں نا. ٹھیک ہے, دین کون سا دین؟ المشترک بین شریکین. جب قسمت کی بات ہوئی تو قسمت کی ظاہری بات ہے کہاں پہ بات ہوگی؟ مال مشترک میں ہوگی نا. مال مشترک کو تقسیم کی جاتے ہیں کہ وہ دین کے المشترک بین شریکین فصاعدا, کہ جو مشترک ہے دو شریکوں کے درمیان یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ لا تصح کیا ہے؟ علی المشہور. یہ مشہور کا کیا نظریہ ہے؟ ہاں, کچھ شروعات والے ناراض ہوئے شیخ ثانی سے, علی المشہور کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اتفاقی ہے شیعہ سنی کا. ٹھیک ہے, اور المشہور کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہاں, بل الحاصل منہ یعنی من الدین, بلکہ جو دین سے حاصل ہوگا لہما وہ ان دونوں کے لیے ہوگا. دین سے حاصل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب اگلا بندہ دین ادا کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی من علیہ الدین اذا یؤدی الدین فما یحصل من ادا الدین, اس کو کیا کریں گے؟ لہما وہ دونوں کا ہوگا. اب وہ دونوں کا ہو جائے گا تو اب وہ اسے تقسیم کریں گے آپس میں. تو لہٰذا اگر وہ پہلے تقسیم کر بھی چکے ہیں تو وہ اب ایسا نہیں ہے کہ جب تقسیم کر چکے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ جو جی زید نے جو میرے باپ کے پیسے دینے ہیں وہ تم لے لینا, جو عمر نے دینے ہیں وہ کیا میں لے لوں گا. تقسیم پہلے سے کر دیا. اب زید نے کیا 50,000 واپس کیا. اب جو زید نے 50,000 واپس کیا تو کیا یہ تقسیم ان کی درست ہوگی کہ ایک لے لے گا دوسرے کو نہیں ملے گا؟ کہتے ہیں نہیں, بل الحاصل منہ لہما, یعنی کوئی تقسیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کی تقسیم باطل ہو جائے گی اور جو حاصل ہوگا وہ ان دونوں کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ تقسیم ہو جائے گا. دونوں اس کے مالک رہیں گے. اب بعد میں تقسیم کریں نہ کریں وہ اپنی مرضی ہے ان کی, لیکن مالک دونوں رہیں گے. والتاوی منہما, تاوی کسے کہتے ہیں؟ الحالک بالمثنات, یعنی یہ ناوی نہیں ہے تاوی ہے. تا کے اوپر کیا ہے؟ دو نقطے ہیں. مثنى تسنیہ کو بھی کہتے ہیں نا. مثنات یعنی تا دو نقطوں والی. ٹھیک ہے, ایک نقطے والی تا ہوتی ہے وہ نون ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, معجم اور مہملہ یہ تعبیر کیا مثنیٰ ہے؟ مثنات ہے, تا دو والی ہے. ناوی نہیں ہے, ناوی نہیں ہے, تاوی ہے. بس یہ بتا رہے ہیں کہ تین عمر نہیں ہے بلکہ دو عمر. ساوی بھی نہیں ہے, ساوی بھی نہیں. ٹھیک ہے, ساوی ناوی یعنی تا, ہاں وہ ٹھیک ہے, تین والا نہیں ہے دو والا ہے. ہاں, ایک والا تو نہیں ہوتا ہے, وہی میں کہا ایک والا تو نہیں ہوتا ہے. تو جو مال حالک ہوگا, حالک کا کیا مطلب؟ یعنی ایک اگر فرار کر گیا اس نے دیے نہیں مال, اسے کیا کہیں گے؟ حالک کہیں گے نا. تو جو حالک ہے مال وہ کیا ہوگا؟ منہما وہ دونوں میں سے جائے گا. ٹھیک ہے, فرض کریں کہ اس کے والد کے مقروض دو بندے تھے نا, زید اور عمر. زید نے مال دے دیا, عمر جو ہے وہ فرار کر گیا. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ جو پیسہ اس کا ضائع ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ کیا ہو جائے گا؟ منہما, دونوں سے ضائع ہوگا. اب یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے سے ہم تقسیم کر چکے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو تقسیم ان کی ہے وہ باطل ہے, صحیح نہیں ہے. اگر تقسیم صحیح ہوتی پھر وہ دونوں سے نہ جاتا. ٹھیک ہے, بلکہ اس سے جاتا جس کے لیے وہ کیا ہے آپ نے تقسیم کر دیا تھا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر 50 ہے, 50 حاصل ہوا اور ہم دونوں نے طے کر لیا کہ بھائی آپ لے لو. تو حاصل ہونے کے بعد تو تقسیم کر سکتے ہیں نا. نہیں, اب تقسیم نہیں کرتے نا. میں 25 نہیں لیتے, میں ان کو کہتا ہوں آپ 50, مثال ان کو ضرورت ہے زیادہ, یہ کہتے ہیں مجھے دے دو, تو اگلا جو آئے گا تم. ہاں, اس سے کیا کہتے ہیں؟ مصالحت کرتے ہیں. ہاں, ابھی شیخ ثانی فرمائیں گے کہ آپ مصالحت ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر مثال کے طور پر اگلا مال والا بھاگ گیا, ہاں, مصالحت آپ نے کر لی تھی نا, آپ نے کیا کیا وہ بھاگ گیا جو بھی, اب وہ 50 میرے کھاتے میں پڑے گا, ان کے کھاتے میں. جو 25 پڑنا تھا وہ ان کے, جی وہ انہیں کے کھاتے میں پڑے گا جس نے سلوک کیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, مصالحت درست ہے, قسمت درست نہیں. وقد یختار للقسمت, اس قسمت کے لیے کیا کیے گئے ہیں؟ ہیلے جی اختیار کیے گئے ہیں, ہیلہ شرعی. ٹھیک ہے,
کہ شرعی علم میں کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کیا کریں گے، یا تو آپ حوالہ کے اوپر آ جائیں یا آپ کس کے اوپر آ جائیں، سلوک کے اوپر آ جائیں. اب یہاں پہ حوالہ کی چونکہ پہلے بحث کی ہے تو حوالہ کیا فقہی اصطلاح ہے. اب یہاں پہ دوبارہ منہاج کا کیا درس آئے گا کہ ایک محیل ہوتا ہے، ایک محال ہوتا ہے، ایک کیا نام محتال ہوتا ہے، ایک محال علیہ ہوتا ہے. تو اس کی تھوڑی سی کیا لمبی بحث ہے، تو اس کو کل جب فریش دینے گے تو پھر کیا کریں گے. اللہ اللہم صلی علی محمد.